اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت و رضیم نام سے، جس نے ماں کے بطن کے اندر رزق بھی عطا فرمایا اور قبر کی اندھیری رات کو نور ایمان سے منور بھی فرمایا۔ اربہ درود و سلام کا نذرانہ زمانے بھر کی حلاوتوں کو ملا کے، برودتوں کو سجا کے، طہارتوں کو آراستہ فرما کے، اس ذات والا تبار کے نام جن کو آسمان پہ احمد مجتبیٰ اور زمین پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی سے نوازا گیا۔ انتہائی ذی وقار سامعین، سامعات اور ناظرین، خلاصہ قرآن کی ایک اور مبارک نشست لے کے حاضر ہوں اور بادب عرض کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے قرآن پاک کے ایک بڑے اہم پارہ 25ویں پارہ کی تلاوت کا خلاصے کی صورت میں شرف حاصل کرنا ہے، اور یہ قرآن حکیم کا وہ پارہ ہے جس میں اللہ پاک نے بہت واضح پیغامات ایمان والوں کو بھی عطا فرمائے، ماننے والوں کو بھی عطا فرمائے اور کفار کو بھی عطا فرمائے۔ ان کو بھی دیا کہ جن کے بارے میں کسی بھی حوالے سے دل حبیب داور مضطرب رہتا تھا، اور ان کو بھی جن کی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش، شاداں اور فرحاں رہتا تھا۔ سب سے پہلے کہ قیامت کے سوال کا جواب دیا اور کہا کہ یہ جو بار بار یہ سوال پوچھتے ہیں نا، بتائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی، ان کو بتائیے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی نا تب ان سے پوچھا جائے گا، اور پھر اس دن پتہ کیا ہوگا، یہ 360 ڈگری پر جا کے بدل جائیں گے۔ آج تو بار بار پوچھتے ہیں نا قیامت کب قائم ہوگی، جب قیامت اپنی ساری ہول ناکیاں لے کے قائم ہو جائے گی نا تو اس دن یہ بدل جائیں گے، یہ بھول جائیں گے، یہ مکر جائیں گے، یہ پھر فریب میں کہیں گے ہم تو نہیں پوچھا کرتے تھے، ہم نے تو یہ بات نہیں کی۔ لیکن اس وقت ان کے اعضاء ہی ان کے خلاف گواہی دیں گے اور یہ کسی صورت بچ نہیں سکتے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کو یہ پیغام واضح ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، یعنی کہ مایوسی گناہ ہے، بدطرز گناہ ہے، کفر ہے، حرام ہے۔ ہم یہ جو ساری چیزیں سنتے ہیں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا مشکلات آتی ہیں، مومن کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے حضرت ایوب کا صبر آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، اور اتنی مشکلات میں جا کے جب اللہ کا شکر اور صبر بندہ ادا کرتا ہے اور حق ادا کرتا ہے، تفضل کا حق ادا کرتا ہے، تو پھر ایمان کامل بنتا ہے اور ایقان انسان پر وجوب رحمت ہوتا ہے۔ آگے فرمایا یہ جو مشرکین ہیں نا، یہ جو کفار ہیں، یہ دو کیفیات میں ہیں، کبھی مصیبت میں ہوتے ہیں، کبھی آرام میں ہوتے ہیں۔ اچھا، جب مصیبت آتی ہے تو پھر پتہ کیا کہتے ہیں، یہ ہماری طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے بھیجی ہے، یہ اللہ کریم کی بھیجی ہوئی مصیبت ہے۔ اور جب راحت آتی ہے تو پھر اپنی ڈپلومیسی، اپنے ٹیلنٹ، اپنی وزڈملٹی کو ویژولائز کر کے کہتے ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے ہے۔ ایسے تو نہیں ہوتا، ہمیشہ میرا رب رحمت فرماتا ہے۔ اور سرکار دو عالم نے تو استفسار فرمایا تھا، سرکار دو عالم مجلس میں موجود تھے، صحابہ سے پوچھا تھا بتاؤ میں کس کے لیے رحمت ہوں؟ انہوں نے کہا حضور ہمارے لیے۔ فرمایا اور؟ انہوں نے فرمایا حضور اشجار کے لیے، احجار کے لیے، پرندوں کے لیے۔ فرمایا اور؟ کہا اور نہیں جانتے، اللہ و رسولہ اعلم بالصواب۔ فرمایا میں ان کفار کے لیے بھی رحمت ہوں، انہیں سمجھ نہ آئے الگ بات ہے، میں ان کے لیے بھی رحمت ہوں، اور یہ میری رحمت ہے کہ ان کے چہروں کو نہیں بدلا جاتا۔ پھر آگے قرآن کی حقانیت کا واضح بیان فرما دیا کہ یہی اللہ کی کتاب ہے اور اس کو اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے، اور اس نے تمام ضابطۂ حیات ہمیں منظم اور مستحکم عطا فرما دیا ہے۔ سورہ شورا شروع ہو رہی ہے
اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ازوردہ نہ ہوجئے، آپ نے ان کو پیغام دے دیا، اپنی ذمہ داری کو سر انجام کر دیا۔ اگر ان کو اس پیغام کی نہیں سمجھ آتی تو رب دیکھ رہا ہے، اور اللہ کریم آپ کے ہر معاملے کے اوپر گواہ ہے، آپ کو پریشان نہیں ہوگا۔ پھر آگے فرمایا کہ قیامت کے دن دو گروہ ہوں گے، ایک جنتی اور دوسرا دوزخی، اور جنتیوں کے لیے اللہ کی رحمت ہوگی اور دوزخیوں کے لیے اللہ کا عذاب ہوگا۔ پھر اقامت دین کا حکم دیا گیا، پھر فرمایا کہ دین کی دعوت دیتے رہیں گے، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جس طریقے سے حکم ملانا دعوت دیں، پیغام آگے بھیجیں۔ اس بات کے اوپر ازردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس بات کے اوپر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس بات کے اندر تکلیف میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف جو اللہ نے آپ کو پیغام دیا آپ نے اس کے اوپر ڈٹ جانا ہے اور اسی کے اوپر آپ نے قائم رہنا ہے۔ پھر قیامت کے لیے سرمایہ کاری کے اصول بیان کیے گئے اور بتایا کہ جو قیامت کے اصول کے مطابق سرمایہ کاری کرے گا، اور یہ آج کے زمانے کے لیے بھی ہے۔ رمضان کریم آتا ہے، ہم نے جو ذخیرہ اندوزی سے ذخائر کھڑے کیے ہوتے ہیں ہم اس کی بھی کئی گنا قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کریم کا پیغام نہیں ہے، یہ تو دین اسلام کے واضح دیے گئے مینیفیسٹو کو ہم الٹ پلٹ کر دیتے ہیں۔ اللہ کریم کا پیغام تو بالکل اس سے الگ ہے۔ فرمایا جو قیامت کے بتائے ہوئے اسلوب کے مطابق اپنا کاروبار کرے گا، ذخیرہ اندوزی نہیں کرے گا، اپنی پروڈکٹ کے عیب کو نہیں چھپائے گا، اپنی چیز کے عیب کو نہیں چھپائے گا، اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا جو صرف دنیا کے لیے کرے گا اسے بتا دیجئے آخرت میں اس کے لیے اللہ نے کوئی حصہ نہیں رکھا۔ آگے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ پیغام ہے کہ دیکھو میں نے کس کس چیزوں سے تمہیں نکالا، کہ ایک ظلمت کدا کو میں نے نور افشاں دین دیا، عکاز میں مائیں بکتی تھیں، الجنت تحت اقدام الامہات کا پیغام دیا، بوڑھے باپ اپنے بیٹے کے گھر میں ذلیل ہوتے تھے، انت ومالک لیبیک کا درجہ عطا فرمایا، علم نافع عطا فرمایا، وہ بیٹیاں جو زندہ درگور ہوتی تھیں انہیں جنت الفردوس کا راہی بنایا، وہ رشتہ دار جن کو چھوڑ دیا جاتا تھا ان کے لیے اجر اور ثواب، اجر جزیل، رحمت بے کرا بنا کے میں نے عطا فرمایا۔ یہ سب کچھ دینے کے بعد میں تم سے مودت مانگتا ہوں اپنے قرابت داروں کے لیے، محبت سے پیش آنا، مودت سے پیش آنا اور رحمت سے پیش آنا۔ آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ کتنا کریم ہے، توبہ کو قبول فرماتا ہے، گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور جانتا ہے جو اعمال کیے جاتے ہیں۔ ہو نہیں سکتا کہ میرا رب اعمال کو جانتا نہ ہو، میرے رب کو اعمال کا پتہ نہ ہو۔ اللہ کریم ہے، اس کے کرم سے آگے بڑھنا ہے اور اس کے سامنے اپنے دامن کو پھیلانا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص من صام رمضان ایمانا و احتسابا، یہ ابھی آخری اشرہ ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان اور احتساب سے رمضان کے روزے رکھے یا قیام کرے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ کریم اس کے زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور رب کی رحمت تو چاہتی ہی یہ ہے کہ بندہ اس کے پاس آئے اور اپنے گناہوں کی معافی لے۔ اب یہاں پر تینوں چیزیں بیان کی کہ توبہ قبول ہوتی ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ جانتا ہے جو عمل بندہ کرتا ہے۔ جب بھی ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے اس میں سب سے پہلی فکر ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے گناہ کی وجہ سے آئی ہے، ہماری غلطی کی وجہ سے آئی ہے۔ حضرت سفیان ثوری نے جب حضرت امام جعفر الصادق سے پوچھا تو انہوں نے 3 باتیں بتائی تھیں۔ فرمایا جب بھی کوئی نعمت ملے شکر کرو، جھک جاؤ، شکر گزاری کرو، سجدہ شکر کرو، اللہ کی ذات کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دو، فنا ہو جاؤ، قربان ہو جاؤ۔ اور جب بھی کبھی کوئی مصیبت آئے تو استغفار کرو، توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ کہ میرے سے غلطی ہو گئی اور اس غلطی کے بدل میں یہ معاملہ میرے ساتھ ہوا۔ اور تیسری چیز یہ تھی کہ ایک طرف پوری دنیا اپنے جاہ و جلال سے ہو، دوسری طرف اللہ کریم ہو، تو اللہ کریم کی طرف جانا ہے، قرآن کریم کی طرف جانا ہے اور نبی کریم کی طرف جانا ہے۔ آگے فرمایا کہ جو لوگ دین کو قائم کرتے ہیں ان کی صفات یہ ہیں
کہ وہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، کبھی بھی کبیرہ گناہوں کے قریب نہیں جاتے، غصہ پر کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ان کی زبان سے کچھ ایسے جملے نکل جائیں کہ آنے والا ازردہ ہو جائے، پریشان ہو جائے۔ اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اور ایک بہت بڑی خوبی ہے، کوئی کام اٹھ کے اپنے ذہن سے آنے والی لہروں کے ذریعے نہیں کرتے، بلکہ آپسی مشورہ کرتے ہیں، باہمی مشاورت کرتے ہیں، اجتماعی دانش سے چلتے ہیں، پھر اللہ کریم انہیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، خرچ اس طریقے سے نہیں کہ اسراف کرتے ہیں، بلکہ اس طریقے سے کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے پر خرچ کرتے ہیں، اور یوں کرتے ہیں کہ اس ہاتھ سے دیتے ہیں اور اس ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی۔ رمضان پیکٹس نہیں دیتے، اور ان پیکیجز کے لیے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو لائنز میں کھڑا نہیں کرتے، بلکہ یوں دیتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دیتے ہیں، دوسرے کو خبر نہیں ہوتی۔ ظلم کے بدلے میں بھی ظلم نہیں کرتے، زیادتی سے بچتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور صحیح معنوں میں اللہ کی رحمتوں سے اپنے آپ کو آراستہ کرتے ہیں۔ اگلی صورت میں اللہ پاک نے احسانات خداوندی بیان کیے کہ ان کفار کو دیکھو، اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ نے عذاب روکا ہے، حالانکہ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ اپنے لیے جو چیز تمہیں پسند نہیں، وہ اپنے بھائی کے لیے نہیں کر سکتے، اللہ کے لیے کر رہے ہو، کہ اللہ کریم نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنایا ہے، اور خود اپنی کیفیت یہ ہے کہ رات کو بیٹی ہوتی ہے، صبح ہونے سے پہلے باپ اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرتا ہے۔ بتائیں کیا کبھی ایسے ہوتا ہے؟ جناب دہیہ کلبی کا واقعہ سن کے حضور سید عالم کی کیفیت یہ تھی کہ ریش مصطفیٰ سے آنسو پانی کے قطروں کی طرح حضور کے دامن اطاعت میں گرتے تھے، دامن رحمت میں، دامن طہارت میں۔ اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہاں پر الفاظ ہیں، بکا رسول اللہ و اصحابہ شدیدہ، میرے نبی بڑا روئے تھے۔ یہ باپ بیٹی کا تعلق ہے، کہا یوں کرتے ہیں۔ پھر قرآن کسی دولت مند پر نازل کیوں نہ ہوا، یہ ان کا اعتراض ہے۔ جس کے سینے میں اللہ کی دولت ہے، اس سے بڑا دولت مند کون ہے؟ وہ جس کی آمد سے پہلے اس کے دادا نے 200 سرخ اونٹ دے دیے، اس سے بڑا دولت مند کون ہے؟ اس کا واضح پیغام دیا جا رہا ہے۔ فرعون اور آل فرعون کی بد نصیبی کہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بھی اللہ کے راستے سے ہٹتے رہے۔ قیامت کے دن گہرے دشمن جو اپنے زمانے میں شدید دشمن تھے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دوست ہو جائیں گے، اور یہ رب کی رحمت سے ہوگا۔ اہل جنت اور اہل دوزخ کا واضح تذکرہ کیا گیا، اور یہ بار بار اب آتا جائے گا۔ اگلا جتنا بھی قرآن پاک کا خلاصہ باقی ہے، اس میں بار بار یہی پیغام اللہ نے دینا ہے۔ پھر آگے سورۃ الدخان شروع ہو جاتی ہے۔ شب قدر میں نزول قرآن ہوا، اور یہ پیغام ہمیں دیا گیا کہ اس برکتوں والی رات کی برکتوں میں اللہ نے ہمیں وہ کلام عطا فرمایا جس کے مقصود تک پہنچنے کے لیے کائنات کو قائم کیا گیا۔ اب اہل مکہ کی کیفیت یہ ہے کہ جب ان پر قحط آتا ہے تو دعائیں کرتے ہیں، سر کو سجدے میں رکھتے ہیں، معافیاں کرتے ہیں، اور جب ان سے قحط دور ہو جاتا ہے تو قحط کے دور میں جو وعدے کرتے ہیں ہم ایمان لے آئیں گے، کھانے پینے کے قابل ہوتے ہیں، پھر ایمان کے رستوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا حیات بعد الموت کا انکار کرتے ہیں، انہیں پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے کن فیکون کہہ کے رب نے پہلے پیدا کیا، اور کس طریقے سے اللہ کریم ان کو قیامت کے دن اٹھائے گا، اور آخرت میں برے کام کا انجام ان کو ملے گا، اور ان کا کھانا کیا ہوگا؟ گھاس بوس، پیپ یا ابلتا گندا پانی، یہ کھانے میں ان کو ملے گا۔ میرا مالک ہم سب کو اس سے حفاظت عطا فرمائے۔ پھر آگے جنتیوں کا بتایا، کہا ان کا کھانا کیا ہے؟ ویسے تو انہیں ظاہری جسم کے رزق کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خود سوچئے کہ جو طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو نہ ملا، وہ جب جنتیوں کو اللہ کے دیدار کی صورت میں ملنا ہے عند لقاء ربہ، تو کس چیز کی ہوش باقی رہنی ہے؟ لیکن پھر بھی فرمایا ان کے لیے نہریں، ٹھنڈا پانی فراواں، ان کے لیے اعلیٰ پاکیزہ خوشبودار کھانے ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں اس رستے کا مسافر بنائے۔ سورۃ جاسیہ ہے جس میں اللہ نے قدرت کی نشانیاں، آیات الہیہ سے غفلت کا انجام اور نفاذ شرعیت کی ذمہ داری بیان کی۔ اب اللہ کی نشانیاں میں بیان کر چکا ہوں، اور پھر اس کے بعد آیات الہی سے غفلت کی بات بار بار بتا چکا، دوزخ اور جنت۔ لیکن یہ اہم ترین مضمون ہے، نفاذ شرعیت کی ذمہ داری، کہ ہمارا فرض ہے
ہم اپنی ذات سے اس کو شروع کریں، ہم اپنے گھروں سے اس کو شروع کریں۔ شرع کے مطابق زندگی گزارنے والا اللہ کی رحمتیں پا سکتا ہے، اور جو شرع کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا وہ رحمت خداوند کا مستحق نہیں ہو سکتا، وہ صحیح سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے اس کی اپنی زندگی میں نافذیت کرنی ہے تو اللہ نے ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمانی ہے، ورنہ لیت و لال کے ساتھ کیا گیا ہر عمل میرا مالک دوبارہ ہمارے منہ پہ واپس مارے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم صحیح معنوں میں اس کی رضا کا عمل کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل